أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اب تو دنیا کے ہر شہر اور ہر قصبے ہر گاؤں میں 5 ٹائم یہ صدا لگتی رہتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہماری سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے
کہتے ہیں جو ہمیں سورج دکھائی دیتا ہے یہ سورج ہماری ساری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے 10 لاکھ زمینیں سورج میں آ سکتی اور آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی سورج جو ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا اور ہم آواز سنتے ہیں اللہ اکبر یہ آسمان بھی چھوٹا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یعنی انسانیت اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کتنا بڑا ہے اسی لیے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ او میرے پیغمبر آپ بھی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے آپ بھی اللہ اکبر پڑھا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے اللہ اکبر پڑھتے رکوع جاتے اللہ اکبر پڑھتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے سجدے میں سر رکھ کے آپ کیا پڑھتے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میں نے آپ کے 24 گھنٹے حدیث پاک کے اندر تلاش کیے آپ دن رات میں 500 سے زیادہ دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا جیسے وہ سب سے بڑی ذات ہے ایسے ہی وہ شہنشاہ سب سے بے پرواہ ہے اس کا اعلان ہے قرآن پاک میں 22واں پارہ سورہ فاطر اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اور دنیا کے لوگوں انتم الفقراء الی اللہ لوگوں میں نہ کوئی پیغمبر بچا نہ کوئی ولی بچا نہ کوئی صحابی بچا نہ کوئی عام امتی بچا اللہ کہتا ہے وہ میری مخلوق کے سارے لوگوں انتم الفقراء الی اللہ تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو تم سب اللہ سے مانگنے والے ہو اللہ دینے والے تم اللہ سے لینے والے ہو واللہ هو الغنی الحمید تم سب کو اللہ کی پرواہ ہے اللہ وہ ذات ہے جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں اور آگے اللہ پاک نے اپنی بے پرواہی کا تذکرہ کیا ہے اللہ کہتا ہے اِن یشاء یذہبکم او میرے بندو اگر تمہارا رب چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اب تو آدھا پاکستان سیلاب کی زد میں اللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہے پوری کائنات برباد کر دے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اگر وہ شہنشاہ چاہے اسی لمحے میں ایک نئی مخلوق پیدا کر کے نیا جہان بسا سکتا ہے وہ اتنی بڑی ذات ہے اللہ کہتا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ سپر پاور ذات ہے اس کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا نہیں اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ کیا تو کیوں کیا یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا وہ سپر پاور ذات ہے جیسے چاہتا ہے کائنات میں کرتا ہے اللہ کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین اللہ کہتا ہے کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہر سال ایک یا دو بڑی بڑی مصیبتیں ان پہ آتی نہیں ہیں
کسی سال ایک مصیبت آتی ہے، کسی سال دو مصیبتیں آ جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں میری نشانیاں دیکھ کے بھی ثم لا یتوبون، پھر یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ بڑے بڑے عذابوں کو دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے. جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہ لگا ہوا ہے، جو رشوت لینے میں لگا ہوا ہے، اپنی بیٹیوں کو حرام کھلانے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنا سرکل اسی طرح جاری رکھے ہوئے، بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی اللہ کہتا ہے ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے. گندا موبائل استعمال کر رہا ہے ساری رات تو یہ لگا ہوا ہے. زناکاری بدماشی میں لگا ہوا ہے، بڑی بڑے عذاب بھی اس کو توبہ پہ مجبور نہیں کر رہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ مجھے اور آپ کو کیا درس دے رہا ہے؟ اللہ یہ سمجھا رہا ہے میں عذاب بھیجتا ہوں تاکہ میرے بندے توبہ کر لیں، میرے در پہ آ جائیں، مجھ سے معافی مانگ لیں. اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ بندے میری طرف واپس آ جائے، مجھ سے توبہ کر لیں، مجھ سے معافی مانگ لیں. کیونکہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی عذاب آ جائے، اللہ نے کیا فرمایا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت جو بھی آفت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، او میرے بندو تمہارے بہت سے گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے. سارے گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، یہ بعض گناہوں کی اللہ پکڑ کرتا ہے. معنی یہ ہے کہ توبہ کی طرف آ جائیں. اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا، تم اپنے رب سے معافی مانگو تو صحیح، تمہارا رب تمہیں بہت جلد معاف کر دیتا ہے. معافی مانگنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں. کوئی اس کی شرط نہیں ہے سارے لوگوں کے سامنے تم مجھ سے معافی مانگ، پوری دنیا کو پتا چلے اس نے توبہ کر لی. نہیں، اللہ کہتا ہے تنہائی میں جب تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو تنہائی میں میرے پاس آ جا، تیرے معافی مانگنے میں دیر ہے، رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں. استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ کہتا ہے تم معافی مانگو گے تمہیں اللہ ضرورت کی بارش دے گا. جب ضرورت ہوگی اس وقت بارش ہوگی، جتنی ضرورت اتنی بارش. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، معافی مانگ لو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں اولاد بھی دے گا، اولاد سے تمہاری مدد کروں گا، تمہیں مال دوں گا، مال سے میں تمہاری مدد کروں. معافی مانگنی چاہیے. معافی ہاں معافی تو تب بھی بندہ مانگتا ہے نا پتا ہو یہ میں گناہ کر رہا ہوں. ایک بندے کو گناہ کا پتہ ہی نہیں، وہ گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی سزا، جس گناہ پہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے اور اللہ اس کی سزا ادھار نہیں کرتا، دنیا میں ہی نازل کرتا ہے. کئی جرم ایسے بخاری شریف میں ہے، مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ایک دن تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، او میرے صحابہ کئی گناہ ایسے جو گناہ معاشرے میں، جس معاشرے میں، جس محلے میں، جس گھر میں، جس شہر میں، جس صوبے میں، جس ملک میں وہ گناہ آ جائیں تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ دنیا میں عذاب نازل کرتا ہے.
وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، وہ محلہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ گاؤں بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ شہر مٹ جاتے ہیں جن میں وہ گناہ آ جائیں۔ صحابہ عرض کرتے وما غن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے؟ آپ نے پہلا گناہ شمار کیا، آپ نے فرمایا الشرک باللہ، جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو سب سے بڑی ذات ہے، کسی ایک انسان کو اس اللہ کے برابر کر دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پیغمبروں کی شان اپنی جگہ ہے، بزرگوں کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو شان اللہ نے ہی تو دی ہے، ان کو پیدا اللہ نے ہی تو کی ہے۔ کسی کو اٹھا کے بندہ اللہ کے برابر کر دے، اللہ کا شریک کر دے، یہ ایسا جرم ہے جس بستی میں، جس شہر میں، جس ملک میں یہ گناہ آ جائے اس ملک پہ تباہی نازل ہو جاتی، تباہی۔ اس لیے شرک سے میں اپنے آپ کو بچاؤں، آپ اپنے آپ کو بچائیں، آپ اپنے دوستوں کو بچائیں، آپ اپنے محلے داروں کو بچائیں، کہیں ہمارے معاشرے میں شرک جیسی لعنت نہ آ جائے۔ شرک کس کو کہتے؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر میرے محبوب پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، سورہ جن نے 29واں پارہ ہے، وہ میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دو جب مجھے غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو غیبی مدد کے لیے میں رب کو آواز دیتا ہوں اور میں رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ ایک ہے نا بندوں کے بس کی بات ہے، آپ نے چارہ کاٹا ہے، چارہ آپ نے کسی گٹھڑی میں باندھ لی ہے، پاس سے کوئی آدمی گزر رہا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے چارہ اٹھواؤ، یہ بندے کے بس کی بات ہے۔ یہ بندہ مدد لے سکتا ہے، قرض کی ضرورت پیش آ گئی، کسی سے قرض مانگ سکتا ہے، گاڑی میں وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، دھکے کی ضرورت پیش ہے، بندے کو کہہ سکتا ہے، یہ بندے کے بس کی بات ہے۔ بسا اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر بندے کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے، وہ میرے پیغمبر کہہ دو انما ادعو ربی، غیبی مدد کے لیے میں اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ مانا یہ غیبی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، حوالے نوٹ کر کے گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن پڑھنا، تجھ پہ قرض ہے رب کی قسم، تو آج صحیح جگہ ہے، ادھر سے تجھے کھری چیز ملے گی، کھری ملاوٹ والی چیز ادھر سے نہیں ملے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن تو نے جا کے ترجمے والا پڑھنا ہی نہیں، میں کہتا ہوں جا کے پڑھ، چاہے اپنے مولوی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ، حوالے نوٹ کرتا جا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے 11واں سپارہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے، اللہ کہتا ہوں میرے پیغمبر وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اے میرے پیغمبر، آپ کو بڑا مقام اللہ نے دی ہے، عزت دی ہے، لیکن دیکھنا آپ نے بھی شرک نہیں کرنا۔ اور آگے وضاحت کی ہے کیا مطلب ہے شرک نہیں کرنا؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ وہ میرے پیغمبر، جب تجھے غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے، اللہ کے سوا کسی اور کو آواز نہیں دینی، کیونکہ کوئی بھی تیرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ آپ کے نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اس لیے غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دینا یہ توحید ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو غیبی مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے۔
آپ قرآن پاک پڑھ لیجئے، کون سی ایسی نئی مصیبت پریشانی آپ پہ آ گئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں شاید آسمان والے کے پاس اس کا حل نہیں ہے؟ قرآن پاک پڑھیے، ہر قسم کی مصیبت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی پریشانی اور مصیبت کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزری ہے، اور اس پیغمبر نے اس پریشانی کا حل کسی قبر والے سے نہیں کروایا، انہوں نے اپنی پریشانی کے حل کے لیے اللہ کو آواز دی۔ اگر آپ پریشانی یہ سمجھتے ہیں لو جی میرے سارے ہی دشمن ہیں، محلے دار بھی دشمن، اپنے بھی دشمن ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ یہ کوئی نئی پریشانی نہیں، ہم سے پہلے ایک پیغمبر گزر چکے جن پہ یہ مصیبت آئی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کا سارا علاقہ دشمن، علاقہ کیا باپ بھی دشمن تھا، آگ لگاؤ اس کو، یہ ہمارے بتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کو آگ لگا۔ پوری بادشاہی پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا ایک ابراہیم کو آگ لگانے کے لیے، بہت بڑی انہوں نے آگ جلائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں، 4 پیغمبر گزر چکے ہیں، 4 کی قبریں بن چکی ہیں، بابا جی آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کی قبر بن چکی ہے، نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان کی قبر بن چکی ہے، ہود علیہ السلام گزر چکے، صالح علیہ السلام گزر چکے، کئی پیغمبر ولی گزر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے آواز کس کو دی؟ جانتے ہیں غیبی مدد انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والے کو نہیں پکارا جاتا، بلکہ غیبی مدد کے لیے آسمان والے کو آواز دی جاتی۔ وہ لے کے جا رہے، پھینکو اس کو آگ میں، باپ بھی گالیاں دیتا ہوا کہتا ہے پھینک دو اس کو آگ میں، اور ابراہیم علیہ السلام زبان سے کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اے اللہ ان سے ہمارا کوئی جداد کا جھگڑا نہیں، میرا ان سے کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے، اے اللہ تو ہی مدد کے لیے کافی ہو جا۔ انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے مدد کیا، کمال کر دی۔ قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آپ کو قرآن پاک سے دور رکھا گیا ہے۔ کھولیے قرآن ترجمے کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ ابراہیم نے ڈائریکٹ ہمیں آواز دی تو ہم نے ڈائریکٹ پھر آگ کو حکم دیا، نہیں اتارا جبریل امین کو بھی، نہیں طوفان بھیجے، نہیں بارش کو نازل کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ پانیوں سے تو آگ بجھتی رہتی ہے، مزہ یہ ہے آگ بھی جلتی رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ نہ کہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو ہی کہہ دیا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، وہ آگ دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے، میرے خلیل کو جلانا نہیں، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ یہ مصیبت آئی ہے، انہوں نے اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارا۔ کون سی ایسی نئی مصیبت آ گئی ہے، کون سی پریشانی نئی آ گئی ہے جو کسی نہ کسی پیغمبر پہ نہ آئی ہو؟ دیکھ یہ ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، آگے ان کا بیٹا اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام تھے، ان پہ بھی بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ یہی مصیبت ہے نا، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی پہ بیٹے کی پریشانی آ جاتی ہے، دیکھ اس پیغمبر پہ بیٹے کی وہ پریشانی آئی جس پریشانی کو سن کے ایک باپ کانپ جاتا ہے۔ بیٹوں نے آ کے بتایا بابا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام رو پڑے، میرے بیٹے کو تو خواب آیا تھا سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، میرے بیٹے کو تو ستارے بھی سجدہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو میرے بیٹے کو بڑی عزت دینی ہے۔ اب دیکھ
باپ پیغمبر ہے ان کی قبر بن چکی ہے، دادا پیغمبر ابراہیم اللہ کے خلیل ہے ان کی قبر بن چکی ہے۔ اور پڑھ قرآن سورہ یوسف 12واں سپارہ جا کے ترجمے والا پڑھ۔ یعقوب علیہ السلام نے بولا اپنے باپ کو یا اسحاق مدد، او اسحاق میری مدد کے لیے پہنچو، یا ابراہیم مدد، او ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچو۔ جانتے ہیں غیبی مدد کے لیے زمین والے کو نہیں پکارا جاتا، غیبی مدد کے لیے آسمان والے کو آواز دی جاتی۔ مصیبت تو بہت بڑی آ گئی ہے اور یہ باپ ہی جانتا ہے۔ اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس کی آس امید تو ختم ہو ہی جاتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے گم ہو جائے بیٹا تو اس کی یاد تو پل پل تڑپاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی چیخ نکلی اور کیا بولا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بڑی ازمائش آ گئی ہے لیکن میرا مددگار صرف اللہ ہی ہے۔ انہوں نے کسی اور کو پکارا، 1 سال 2 سال، ہم تو 1-2 سال کے بعد راستے بدل لیتے ہیں۔ 1-2 سال کیا 40 سال گزر گئے، انہوں نے پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ ہمیں تو دوسرے سال دوست بھی مشورہ دینے لگ جاتے ہیں بھائی اللہ سے کام نہیں ہو رہا، کہیں اور جانا تھا۔ تو آپ کو فیڈر پیتے ہیں، آپ کہہ نہیں سکتے بھائی اللہ سے بڑی ذات کون سی ہے، 5 ٹائم تو صدا سنتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، جب اللہ بڑا ہے بڑے کے در سے دیر تو ہو سکتی ہے، دیر تو نہیں نہ ہو سکتی، خیر تو اسی در سے ملے گی۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اتنا روئے قرآن کہتا ہے اللہ کے آگے روتے روتے وَبْيَضَّتْ عَيْنَا، آنکھیں سفید ہو گئی۔ انہوں نے پھر بھی رب کا در نہیں چھوڑا۔ اللہ تجھ سے ہی بیٹھا لینا ہے، میرا یوسف پلا دے۔ بیٹوں نے آ کے کہا بابا تجھے یوسف کی پڑی ہے، آپ کے دوسرے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام پھر بول پڑے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی لے لیے۔ یار دیکھ تو صحیح، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی انہوں نے باپ کی قبر کا رخ نہیں کیا۔ پڑھ قرآن سورہ یوسف کبھی اس انداز سے بھی ترجمے کے ساتھ گھر میں کھول کے پڑھ۔ میں یہ نہیں کہتا میرا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ، نہیں، اپنی مسجد سے ترجمے والا قرآن نکال کہ اتنے سالوں کے بعد بھی انہوں نے باپ دادا کا نام لیے۔ او اسحاق میری مدد کے لیے پہنچو، او ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچو، نہیں، روتے ہوئے پھر بھی بولے تو کیا بولے؟ روتے ہوئے کہتے ہیں انما اشکو بسی وحزنی اللہ۔ اللہ مصیبت پہ پھر مصیبت آ گئی ہے لیکن میں شکایتیں صرف تیرے آگے ہی کرتا ہوں، کیونکہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگوں کے لیے۔ اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، میرے دونوں بیٹے واپس کر دے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی رب کا در نہیں چھوڑا۔ دیکھ پھر آزمائش سے پاس ہوئے ہیں، اللہ پاک کے در سے واقعی دیر ہوئی ہے، دیر نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی۔ اسے زندہ کو پکارو۔ قرآن پاک میں اللہ نے اسی لیے تو مجھے، یہ یہودیوں کے لیے تو نہیں اترا، یہ سکھوں اور ہندوؤں کے لیے تو نہیں اترا، یہ میرے اور آپ کے لیے اترا ہے۔ جیسے پیغمبر رب کو پکارتے تھے غیبی مدد کے لیے، تم بھی اپنے رب کو آواز دو۔
اللہ قرآن میں جگہ جگہ مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے. پڑھ جا کے 10واں سپارہ ہے. اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسکم ینصرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 197 197. اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دو گے لا یستطیعون نصرکم وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. آگے اللہ نے کتنی واضح بات کی ہے. ترجمے والا قرآن ہم نہ پڑھے تو ہمارا قصور ہے. سمجھانے میں رب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَكُمْ يَنْصُرُونَ. او نادان انسان وہ تیری مدد کہاں سے کریں گے؟ اب تو وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. انسان جتنا بھی پہلوان کیوں نہ ہو جب روح نکل جائے وہ پھر کپڑے اتار نہیں سکتا، پھر غسل نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَكُمْ يَنْصُرُونَ. اس کی قبر پہ سیلاب آ جائے وہ اپنی قبر کو سیلاب سے نہیں بچا سکتا. اللہ نے تجھے پاکستان میں دکھا بھی دیے. لوگوں نے جھیل کے وہ بند توڑ دیے ایک دربار کو بچانے کے لیے. میرے رب کا عذاب آیا، دربار پھر بھی نہ بچا. اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. یہ قرآن کی بات ہے. اللہ کہتا ہے غیبی مدد کے لیے تم نام لے لے کے جن کو مدد کے لیے آوازیں دیتے ہو وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے؟ پیغمبروں میں سے آپ ایک ایک کی زندگی پڑھتے جائیں، اولیاء میں سے ایک ایک کی زندگی پڑھتے جائیں. کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا. اور یاد رکھیے جب کلمہ پڑھنے والا شرک کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو دنیا میں سزا ضرور دیتا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا بنی اسرائیل وہ بھی تھے نا، وہ کہتے تھے اللہ ہم فرعون کی غلامی میں کیا کر سکتے؟ فرعون کی غلامی میں اے اللہ آزادی دے، پھر دیکھنا ہم تیری عبادت کیسے کرتے. اللہ پاک نے دشمن کو غرق کر دیا آنکھوں کے سامنے. اللہ نے نجات عطا کر دی. لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ نے کہا اب ہم دیکھتے ہیں آزادی ملنے کے بعد تم کیا کرتے ہو. ان کو آزادی مل گئی. آزادی ملنے کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لیے طور پہاڑ پہ 40 دن کے لیے بلا لیا. پیچھے سے بنی اسرائیل نے اللہ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا شروع کر بچڑے کو پوجنے لگے. سجدے، نظر و نیاز، رکوع، جھکاؤ، ساری باتیں اس کی کرنے لگے. اور کیا کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو ان تک عبادت پہنچاتے ہیں کہ یہ عبادت ہماری اللہ تک پہنچا دو. بچڑے کی اس انداز سے انہوں نے پوجا شروع کی. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ جاؤ دیکھو اپنی قوم کی حالت. گئے دیکھا بچڑے کے پوجا کرنے والے، بچڑے کو سجدہ کرنے والے، بچڑے کو رکوع کرنے والے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، ڈانٹنے لگے. لوگوں کو متنبہ کیا، کہتے ہیں موسیٰ اب غلطی ہو گئی ہے، رب سے معافی لے کر دو. اللہ پاک نے فرمایا او میرے موسیٰ، سورہ بقرہ پہلا سپارہ، او میرے موسیٰ اب معافی ایسے نہیں ملے گی. آزادی کے بعد شرک کرنے والوں کی سزا یہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب تمہیں مارنے کے لیے فرعونی نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے مجوسی نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے آگ کے پجاری نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے چاند سورج کے پجاری نہیں آئیں گے. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب تمہاری سزا یہ ہے اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے.
اب آپس میں تم لڑو گے، مارنے والا بھی کلمہ پڑھے گا، مار کھانے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم نے بھی ملک ایسے ہی حاصل کیا تھا نا۔ اے اللہ ہندوؤں کی غلامی میں ہمارے بڑوں نے کیا بولا تھا؟ یہی بولا تھا نا، اے اللہ ہندوؤں کی غلامی میں، انگریزوں کی غلامی میں، اے اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آزادی دے، دیکھنا پھر ہم تیری عبادت کیسے کرتے۔ ہمارے بڑوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئی، سب ایک ہی تہیہ لے کر نکلے تھے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایک ملک ایسا بنے۔ اور اس ملک کو بناتے وقت نعرہ ایک ہی تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ادھر عبادت کسی کی نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ تو نہیں نعرہ تھا اللہ آزادی دے ہم امام صاحب کی عبادت کریں گے، اے اللہ آزادی دے ہم علی اجمیری کی عبادت کریں گے، اللہ آزادی دے ہم پاک پتن کے بابا فرید کی عبادت کریں گے، اللہ آزادی دے ہم شہباز قلندر کی عبادت کریں گے۔ نہیں، کسی کا نام نہیں تھا، ایک ہی نعرہ تھا، اے اللہ آزادی دے۔ پھر دیکھ ہم تیری کیسے عبادت کرتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے آزادی عطا کر دی، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اب دیکھتے ہیں اب آزادی کے بعد تم کیا کرتے ہو۔ بنی اسرائیل نے آزادی ملنے کے بعد ایک بت بنایا تھا، ایک ہم نے ایک بنایا۔ کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا صوبہ ہے، ضلع ہے، کون سا ایسا گاؤں ہے جس میں اللہ کے مقابلے میں کسی نہ کسی درگاہ کی پوجا نہیں ہو رہی۔ اور اللہ ہمیں کیسے سمجھاتا رہا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کی تم بندگی عبادت کرنا تم نے شروع کر دی ہے، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے کیسے سمجھایا ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ نے کہا ہے جس کے جسم سے روح نکل جائے نا وہ گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے کیا ادھر سمجھایا ہے، کھجور ایک قبر ہے اور کھجور کی گٹھلی وہ قبر کی میت ہے، اور گٹھلی کا جو چھلکا ہے وہ میت کا لباس ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کر رہے ہو وہ تو اپنے کپڑوں کے بھی مالک نہیں رہے۔ جب ان کے جسم میں روح تھی ان کے نام بڑی پراپرٹیاں، بڑی گاڑیاں بولا کرتی تھی، ان کے نام بڑا بینک بیلنس تھا، لیکن جب جسم سے روح نکل گئی بینک بیلنس کٹ گیا، زمینیں کٹ گئی، اب تو وہ اپنے کپڑوں کے بھی مالک نہیں رہے۔ جو اپنے کپڑوں کے مالک نہیں رہے وہ میرے اور آپ کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو؟ پھر ہم نے صرف پوجا ہی نہیں کی، سندھ سارا ڈوبا ہوا ہے، کسی حکومت کی کسی کرسی کوئی ہاتھ لگاتا وہ پورا ملک ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ کیوں ہلا کہ سندھ کے اندر تو بیت اللہ کے مقابلے میں حج شروع ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے شہباز قلندر کا جو غریب لوگ بیت اللہ نہیں جا سکتے ان کا حج سندھ پہ ہو جاتا ہے۔ کافر بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ عزت والی جگہ وہ مکہ کا بیت اللہ ہے، پھر سندھ کے نام نہاد مسلمانوں نے ایک قبر کو بیت اللہ کا مقام دیا ہے۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ مریم میں، اللہ کہتا ہے جب بندے شرک کرتے ہیں قریب ہے تقاد السماوات یتفطرن، آسمان اللہ سے اجازت مانگتا ہے اللہ تیرا بندہ تیرے ساتھ شرک کر رہا ہے، مجھے اجازت دے میں ٹوٹ کے اس کے اوپر گر جاؤں۔
آسمان ٹوٹنے کی اجازت مانگتا ہے، زمین پھٹنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے بندوں کے شرک کی وجہ سے پہاڑ ٹوٹ جائیں۔ پہاڑ اللہ سے ٹوٹنے کی اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے اجازت دے میں ٹوٹ کے اس کے اوپر گر جاؤں۔ زمین اتنی حرکت میں غیرت میں آ جاتی ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکے میں ہوتا ہے، تیرے سندھ کے اندر قبر کا طواف شروع ہو گیا۔ بلکہ یہی بس نہیں، گٹروں کا گندا کالا پانی کہتے تھے یہ زمزم کا پانی ہے، عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ کس کا زمزم کا پانی ہے؟ کہاں ہے شہباز قلندر کا دربار جو اپنی قبروں کو نہ بچا سکے؟ وہ تمہارے اور میرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نفع نقصان کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، ہمارے نفع نقصان کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے۔ کہتے ہیں جی وہ ہے تو کالا پانی لیکن خارش نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے شہر میں بولا تھا، ادھر بھی کہتے تھے جو ادھر ایک دفعہ نہا لیتا ہے اس کو خارش نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ ہے جو گٹروں کا پانی، ہمارے مدرسے کے گٹر میں نہا لو خارش ادھر بھی نہیں ہوتی۔ زمزم کا پانی کے تم نے برابر کر دیے ایک کالے گندے پانی کو۔ وہ ایک ہی زمزم کا پانی ہے جو مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، میرے محبوب پیغمبر کی مسجد میں جہاں میرے پیغمبر کا روضہ ہے، ادھر بھی زمزم کا پانی مکہ سے لایا جاتا ہے پینے کے لیے۔ مکہ سے جانتے ہیں مدینے کے پانی سے بھی اعلیٰ کوئی پانی ہے تو وہ مکہ کی سرزمین سے اللہ کے گھر سے نکلنے والا زمزم کا پانی ہے۔ اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تیرے پاکستان کے اندر یہ سنگین جرم بھی ہوا ہے، یہ سنگین جرم بھی۔ ادھر کسی کی ٹوپی کو ہاتھ لگا دے، کسی کی کرسی سے اس کو اٹھانے کی کوشش کرے، اس نے ملک کو ہلا دیا۔ لیکن اللہ کی عزت ایسے نیلام ہوتی رہی، کوئی حرکت میں آئے؟ کدھر گئے؟ دولے شاہ پیدا کرنے والا، اس کا دربار پانی کی زد میں آیا، وہ اپنے دربار کو نہیں بچا سکا۔ نہیں ہے کوئی بھی نفع نقصان کا مالک۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، جن کے جسم سے روح نکل جائے وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنی قبروں کو بھی نہیں بچا سکے۔ تیرے پاکستان میں اتنا بڑا بھی ظلم ہوتا ہے، اتنا بڑا بھی ظلم۔ جاہل لوگ کبیر الدین شاہ کے پاس جا کے کہتے تھے اولاد دے دے، پہلا بیٹا تیرا ہوگا باقی سارے میرے ہوں گے۔ پہلا بیٹا پیدا ہوتا وہ اس دربار پہ چھوڑ کے آتے اور ادھر کے گدی نشین ظالم وہ چھوٹے سے معصوم بچے کے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنا دیتے تھے، لوہے کی۔ وہ یتیم خانے بنانے والوں، تمہارے ملک میں یہ بھی ظلم ہوتا رہا ہے۔ لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی، بچہ بلکتا رہتا کئی سال روتا رہتا، بچے سے ٹوپی اتاری نہ جاتی اور وہ ظالم ٹوپی اتارتے نہیں تھے۔ پھر بچے کے سر کی گروتھ نہیں ہوتی، سر چھوٹا رہ جاتا، اس کو پھر وہ نام دیتے تھے یہ دولے شاہ کا چوہا ہے۔ پھر اس کو لے کر در پہ بھیک مانگتے۔ حکمران اور سیاستدان انہوں نے ملکوں کے پیسے کو لوٹا ہے، لیکن یہ سارا مافیا ظالم لوگوں کے ایمانوں کو لوٹتے۔ کدھر گئے ہیں وہ آج؟ بیٹے دینے والے، بیٹیاں دینے والے پانے کی زد میں آ گئے، وہ اپنی قبروں کو نہیں بچا سکتے۔
واپس آ جائیے. اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. شیطان کبھی کبھی ایسے بھی لوگوں کو وہ دھوکہ دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں ایمان لے آیا ہوں. سورہ یوسف میں اللہ کہتا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ رہتے مشرک ہیں. وہ جو اللہ کا مقام تھا نا وہ بزرگوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوقات کو دے دیتے ہیں. رہتے مشرکی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ بت آپ نے گرانے شروع کر دیے, بت توڑنے شروع کر دیے. جو بت اوپر لگے ہوئے تھے آپ نے جناب علی پاک کو کہا اسعد علیہ, علی ادھر آؤ, میرے کندھوں پہ سوار ہو کے جو اوپر بت ہے ان کو بھی گراؤ. ان ظالموں نے بیت اللہ کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی تھی. اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان تصویروں کو توڑ دیا. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ادھر نہیں ہیں, وہ اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں. یہ خیالی انہوں نے تصویریں بنائی ہیں. میرے محبوب پیغمبر نے ان تصویروں کو توڑ دیا, توڑ کے باہر پھینک دیا, اور آپ بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے. سارے مکہ کے لوگ قیدی بن کے سامنے بیٹھے ہیں. پہلے آپ خطبہ دیا کرتے تھے ان الحمدللہ نحمدہ, نہیں آج ایسے نہیں. آج آپ کے خطبے کا آغاز ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ. بت ٹوٹ گئے. آج کے بعد اللہ کے مقابلے میں نہ کسی بابے کی عبادت ہوگی نہ کسی بت کی عبادت ہوگی. میرے محبوب پیغمبر نے خطبے کے بعد آپ نے اپنی تلوار جناب علی پاک کو تھمائی. صحیح مسلم میں, سنن نبی داود میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں آپ نے تلوار تھمائی اور آپ نے فرمایا میرے علی جاؤ تلوار لو, ساتھیوں کو ساتھ لے جاؤ. لا رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا طمستہ. جاؤ نکلو, جہاں جہاں اسلام کا قانون ہے, جہاں جہاں تک اسلامی حکومت ہے. یہ تھی ریاست مدینہ. یہ ریاست مدینہ جب مکہ میں پہنچی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا علی جاؤ, جو قبر تجھے ایک بلس سے اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا, اور اگر کسی بابے کی کوئی تصویر نظر آئے اس کو بھی ختم کر دینا. یہ ہے فتح مکہ کا مطلب. جی جو پاکستان بنانے کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا, فتح مکہ کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ تھا کہ اب لا الہ الا اللہ, اب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. میرے محبوب پیغمبر میرے شیخ آ چکے ہیں, اختصار کرتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے جریر بن عبداللہ کو طلب کر لیا, وہ جریر ادھر آؤ. آئے, کہا جریر. صحیح البخاری میں, صحیح مسلم میں, حدیث کی ہر کتاب میں آپ نے فرمایا جریر الا تریحنی الا تریحنی, میرا دل بڑا بے قرار ہے. اے جریر کیا تو میرے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتا؟ جریر تڑپ اٹھے, بی ابی انت و امی, میری ماں آپ پہ قربان, میرا باپ آپ پہ قربان. جریر آپ کے بے قرار دل کو سکون کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کھاؤ جریر, جاؤ. یمن میں لوگوں نے بیت یقال لہ الکعبۃ الیمانیہ, لوگوں نے یمن میں ایک کعبہ بنا دیا, ایک دربار بنا ہے جس دربار کا طواف ہوتا ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں جو مکہ میں نہ جا سکے وہ ادھر حج کرے, اپنا حج ادھر پورا کرے. یقال لہ الکعبۃ الیمانیہ, اس کو کعبہ یمنی کہتے ہیں, یمنی کعبہ. اے جریر جاؤ, گھوڑ سوار لے کے جاؤ, اونٹ سوار نہیں. اونٹ پہ جاتے ہوئے آپ کو دیر لگ جائے گی, جلدی جاؤ, گھوڑ سوار کا دستہ تیار کر کے لاؤ. جریر کہتے ہیں 150 گھوڑ سوار کا دستہ میں تیار کر کے لے کے آیا. میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے عرض کی اللہ کے رسول میں نے 150 150 گھوڑ سوار تیار کر لیے, سب اسلحہ سے لیس ہے, لیکن اللہ کے رسول مجھے تو گھوڑے پہ سواری کرنی نہیں آتی.
میں اونٹ پہ سواری کرنا جانتا ہوں، گھوڑ سوار کا مجھے انداز نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ سیدنا جریر کہتے ہیں قربان جائیں، آپ نے ہاتھ رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محفوظ کری۔ بڑی محسوس ہوئی مجھے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے میرا سینہ ٹھر گیا، اور آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم ثبتہ، اے اللہ اس کو گھوڑ سواری پہ مضبوط کر دے، یہ تیرے دین کے لیے جا رہا ہے۔ سیدنا جریر کہتے میں نے پھر گھوڑے پہ سواری کی، اونٹ سے بھی زیادہ آسان سواری مجھے گھوڑے پہ لگی، اور ہم ادھر پہنچے، ہم نے کیا دیکھا، کچھ ادھر مجاور بیٹھے تھے، فقتلناہو، ہم نے ان مجاوروں کو قتل کر دیا، ان کو کاٹ کے رکھ دیا، اور فرماتے ہیں ہم نے ان کے دربار کو گرایا، فاحرقناہا، پھر ہم نے اس کو آگ لگا دی۔ پھر جریر نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو بشارت دو کہ آپ نے جو کام دیا تھا آپ کے جریر نے وہ کام کر دیا۔ قربان جائیں، صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے، جب وہ کاسد میرے محبوب پیغمبر کے پاس پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ جریر پہ، اس کے قافلے پہ اپنی رحمتیں نازل کر، برکتوں سے مالا مال کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہاتھ نیچے آ گیا، آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا۔ میرے محبوب پیغمبر تو ایک دفعہ بھی دعا کر دیں کافی ہے، لیکن آج اللہ کے محبوب پیغمبر اتنے خوش ہوئے، آپ نے 5 دفعہ دعا کی، اے اللہ جریر پہ اپنی رحمتیں نازل کر دے، برکتوں سے مالا مال کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی یہ ریاست مدینہ جب مکہ میں پہنچی تو اس کائنات میں جہاں جہاں اسلامی مسلمان پہنچ سکتے تھے، ادھر کوئی درگاہ نہیں بچی تھی جس کی اللہ کے مقابلے میں پوجا ہوتی ہے۔ آؤ واپس پلٹاؤ، اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، آؤ توبہ کر لو، توبہ کرنے سے عذاب ٹلتے ہیں۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی وہی ختم کرتے ہیں، جو قوم معافی مانگنے والی ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان پہ عذاب نہیں آتا۔ ابو جال اینڈ کمپنی وہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کے اللہ سے دعا کر رہی ہے، اس کی دعا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کیا کہتا تھا؟ اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ ہمارا یتیم غریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سچا پیغمبر ہے تو ہم پہ پتھر برسا دے۔ یہ ابو جال دعا کر رہے ہیں، ہم پہ پتھر برسا، اویتنا بعذاب علیم، اگر اس سے بھی کچھ سخت عذاب اے اللہ تو دے سکتا ہے تو اس سے سخت عذاب نازل کر دے، اگر یہ تیرا سچا پیغمبر۔ یہ اس نے دعا کی، اللہ نے جواب دیا، کمال کر، وہ ذات بھی کمال ہے، اس کی جواب بھی کمال ہے، اس کا کلام بھی کمال ہے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ تیرے رب کے 2 قانون ہیں، 2۔ اللہ نے اپنے 2 قانون کا تذکرہ کیا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ان دونوں قانونوں کو سنو۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور میرے پیغمبر پہلا اللہ کا قانون یہ ہے جس بستی میں آپ موجود ہوں وہ بستی والے عذاب مانگے بھی تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ کی ذات رحمت ہے، جب تک مکہ میں ہیں آپ کی ذات کا اللہ احترام کرتا ہے، مکہ والوں پہ عذاب اللہ نازل نہیں کرے۔ اب تو مان جانا چاہیے، غصہ مت کیجئے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، پاکستان آدھا ڈوب چکا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے تو مان جاؤ اللہ کے محبوب پیغمبر پاکستان میں نہیں ہیں۔
یہ قرآن کا پکا قانون ہے میرے رب کا. 10واں سپارہ حوالہ نوٹ کر کے لے جا, ترجمے والا قرآن پڑھ. اللہ کہتا ہے جس بستی میں آپ ہوں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا جب تک میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکہ میں رہے. مکہ میں عذاب نہیں آیا تھا. لوگ آپ کو دھوکہ دیتے رہے, جھوٹ بولتے, پھر بھی تیری آنکھیں نہیں کھلتی. وہ تجھ سے فراج کرتا ہے, فراج. کبھی کہتا ہے دم بدم پڑھ درود, رسول بھی ہیں یہاں موجود. کبھی کہتا ہے جمعرات کو آتے, کبھی کہتے ہیں 11ویں والے کے پاس آتے, کبھی کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے, کبھی کہتا ہے وہابیوں کے گھر کے سوا ہر جگہ موجود ہے, کبھی 11-12 ربیع الاول کو کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر مدینہ سے نکل پڑے. تو ہوش کے ناخن لے تو لوگ تجھے یہ دھوکہ کیوں دے؟ یہ تیری دولت کے بھی ڈاکو ہیں, تیرے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. جدھر میرے محبوب پیغمبر موجود ہوں تو ادھر اللہ کا عذاب نہیں آتا. مکہ میں جب تک آپ رہے عذاب نہیں آیا. ہاں مکہ پہ عذاب اس وقت آیا جب میرے محبوب پیغمبر روتے ہوئے مکہ سے نکلے تھے. جناب صدیق کہتے ہیں میرے محبوب کی آخری نگاہ بیت اللہ پہ پڑ رہی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. روتے ہوئے آپ وہاں سے نکل رہے اور کہہ رہے اللہ کے گھر دل تو نہیں چاہ رہا میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں, لیکن میری قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے. اب تو میرے سر کی انہوں نے 100 اونٹ قیمت بھی لگا دی. میرے محبوب پیغمبر روتے ہوئے وہاں سے نکلے, پھر اللہ کا عذاب آئے. باغات نے پھل دینا بند کر دیے. دائیں بائیں سے جہاں سے غلات آتے تھے غلے بھی بند ہو گئے, حتیٰ کہ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے مکہ والے. چمڑے کھایا کرتے تھے, درخت بھی سوکھ گئے, درختوں کی خشک جڑے چبا کے گزارا کیا کرتے تھے. کہتے تھے بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا ہم اوپر دیکھتے ہمیں آسمان نظر نہیں آتا تھا, دھواں ہی دھواں نظر آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں جب مکہ میں تھے مدینہ میں نہیں تھے, جب مدینہ میں تھے تو آپ مکہ میں نہیں تھے. تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے, تجھ سے پیسے. ایک مولوی صاحب کی میں نے بات سنی, کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے میری دعوت کو قبول کر لی ہے لیکن انہوں نے شرط لگائی ہے میرا کھانا بھی تیرے پاس ہو اور میرا آنے جانے کا ٹکٹ بھی تیری طرف سے ہو. جس میرے محبوب پیغمبر کے 3 مہینے گزر جاتے تھے, چولہا نہیں جلتا تھا, اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے ٹکا نہیں مانگا. یہ تیرا ظالم ایسے بھی ہے تجھے دھوکہ دینے والے. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھ سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں, تو ہوش کے ناخن لے, تو بیدار ہو. یہ اللہ کا پہلا قانون ہے. اللہ کہتا ہے جس بستی میں آپ ہوں اس بستی کو اللہ عذاب نہیں دیتا. اور دوسرا اللہ کا قانون اللہ نے کیا ذکر کیا ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا جو رب سے معافی جو معافی مانگنے والے ہو نا, توبہ کرنے والے اللہ معاف کر دے, رو کے اللہ کے آگے گر پڑے. معافی مانگنے والوں کو بھی اللہ عذاب نہیں دیتا. بلکہ بات ختم کریں یونس علیہ السلام کی داستان پہ. اگر عذاب تیار ہو کے آ جائے نا, پھر بھی اگر قوم معافی مانگ لے تو اللہ تیار شدہ عذاب بھی ٹال دیتا ہے. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا, بڑا آواز کیا, لیکن ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. ایک بھی. صبح سمجھاتے لوگ مارتے, دوپہر کو چوکوں چوراہوں کے اندر دعوت دیتے, لوگ دشمنی پہ اتر آتے, ایک نے بھی نہ مانا. ایک دن مار رہے تھے, یونس علیہ السلام نے بد دعا کر دی, اے اللہ ایک بھی نہیں مانا, یہ قوم ماننے والی نہیں ہے, اے اللہ ان کو عذاب دے. دوتی طرف سے بادل اٹھایا, سرخ اس کی رنگت ہے. یونس علیہ السلام نے دور سے دیکھا اللہ کا عذاب آگے, جان چھڑائی قوم سے, بھاگ نکلا.
اب دھیرے دھیرے وہ بادل بستی کے سر کے اوپر آ گیا. لوگ حیران ہیں, عجب اس کی سرخ, اس کی رنگت ہے, اس طرح کا بادل ہم نے پہلے کبھی تو دیکھا نہیں. یہ بادل بارش لے کر نہیں آیا, یہ یونس سچا پیغمبر تھا, ان کی دعا قبول ہو گئی ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. ایک بولا, اس نے کہا, یونس کہتا تھا میرا رب اپنے بندوں کی بڑی جلدی مان جاتا ہے, بندوں کے معافی مانگنے میں دیر ہے, اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں. یہ صدا سنتے ہی سارے سجدے میں گر پڑے, اللہ کے آگے رونے لگے, گر گڑانے لگے, اللہ بھول ہم سے ہوئی ہے, غلطی ہم سے ہوئی ہے, تیرے پیغمبر کا جینا ہم نے تو بھر کیا ہے, اے اللہ ایک دفعہ معاف کر دے, آئندہ سے کبھی بھی تیرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں. قرآن کہتا ہے, یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے, یہ کوئی کہانی نہیں میں سنا رہا, رب کا قرآن ہے. 11واں سپارہ سورہ یونس ہے. اللہ کہتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. لوگوں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. اللہ کہتا ہے جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہمارا عذاب دیکھ لیا, ایمان لے آئے, معافی مانگنے لگے, اللہ کے آگے رونے لگے, گر گڑانے لگے. اللہ کہتا ہے آیا ہوا عذاب ہم نے ٹال کے رکھ دیا تھا. معافی مانگنے والی قوم ہونا, آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے. اب یونس پیغمبر علیہ السلام باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں, اب عذاب آتا, لیکن عذاب تو نہ آیا. وہ پیغمبر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, لیکن غیب تو نہیں نہ جانتے تھے کہ میری قوم نے تو اللہ سے صلح کر لی. یہ غیب کے خزانے تو میرے رب کے پاس ہے. اللہ کا قرآن پکار کے کہہ رہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. لوگوں زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہے. یونس علیہ السلام انتظار کر رہے, عذاب آتا, عذاب تو نہ آیا, بس یہ پیغمبر ضرور ہیں, غیب نہیں جانتے تھے. ادھر اللہ کے پیغمبر کو بھول ہوئی ہے, غلطی لگ گئی ہے, کیونکہ کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ادھر اللہ کے پیغمبر نے اپنی مرضی کی ہے. کوئی پیغمبر اللہ کی وحی کے بغیر نہ بول سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے, لیکن ادھر پیغمبر نے اپنی مرضی کی ہے. یہ قوم تو ماننے والی ہے ہی نہیں, چلو دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا, کسی اور بستی میں جاتے ہیں, ان کو جا کے دعوت دے. اجازت لینا بھولے, ادھر سے نکلے, آگے دریا آیا, دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی. یونس علیہ السلام نے کشتی میں چھلانگ لگائی ہے, ملا نے کشتی کو چلانا شروع کر دی ہے. کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی, کشتی ہچکولے کھانے لگی, کشتی ڈولے کھانے لگی, سواریاں چلا اٹھی, ملا تیری کشتی کو کیا ہے, نہ کوئی طوفان ہے نہ کوئی آندھی ہے, بغیر طوفان کے ہچکولے کیوں بڑھ رہے ہیں. ملا پکار اٹھا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ادھر زمین والا کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا, ادھر نجات چاہتے ہو تو آسمان والے کو آواز دو. سارے آسمان والے کو پکار رہے ہیں, لیکن ہچکولے بڑھ رہے ہیں, ان کو موت نظر آنے لگی. ملا کھڑا ہو گیا, کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے, پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی, آسمان والے کو آواز دیتے تھے, وہ نجات دے دیتا تھا. آج آسمان والے کو پکارنے سے بھی نجات نہیں مل رہی. لگتا ہے ہماری کشتی میں وہ آیا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے, اس نے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے, وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے. کوئی بھی نہ اٹھا. قرآن یاسین سے اگلی سورت صافات ہے, اس کا آخری رکوع ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. لوگوں یونس میرے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے, دوڑے کشتی میں سوار ہوئے, کشتی جب پھنس گئی انہوں نے قرآن ڈالا تو قرآن یونس علیہ السلام کا نکل آیا.
یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے لوگوں میں آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ آپ کس کو سمجھتے ہیں کشتیاں ڈوبنے اور تارنے والا؟ دیکھ اللہ کا پیغمبر ہے، رب کشتی پار نہ کرنا چاہے کوئی پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا۔ تو کس کو سمجھتا ہے معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی؟ تیرا مولوی جھوٹا قصہ کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ بڑیا نے بس پاؤ دودھ ہی نہیں دیا تھا، پیر صاحب کو بڑیا پہ غصہ نہیں آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، پوری برات کو ڈبو دیا تھا، 12 سال کے بعد تار دیا۔ کوئی ہے پوچھنے والا یہ گپے کھڑنے والے سے؟ وہ پیر ایسے تو نہیں ہوتے تھے، وہ تو جو پیر سچے تھے وہ تو اللہ کے دوست تھے، برگزیدہ وہ پیر اللہ کے بزرگ ایسے تھے، ان کو لوگ پتھر بھی مارتے تو وہ بد دعا بھی نہیں دیتے تھے، وہ پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعا دیا کرتے تھے۔ وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی۔ تو ہوش کے ناخن لے گا تو کام سلجھے گا، بیداری کا ثبوت دے۔ دیکھ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے میں ہی رب کی جا، سارے چلا اٹھے، وہ چھلانگ لگائی یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ہے دیکھ میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام گئے سیدھے مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء ہے 17واں سپارہ ہے، اللہ کہتا ہے فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام کی آنکھ کھلی مچھلی کے پیٹ میں تو اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا، گڑگڑانے لگا، رونے لگا، فنادا فی الظلمات، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے، ان کے دوست احباب جاتے، ان کے رشتہ دار جاتے، ان کو تسلی دیتے، تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ پوچھ اپنے مولانا سے، قرآن نکال کے دیکھ۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی تھی؟ پیغمبروں کا پورا سلسلہ ہے، ولیوں کا پورا سلسلہ گزر چکے ہیں، سب کی قبریں بن چکی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں باپ دادا پردادا کو آواز نہیں دی، جانتے تھے غیبی مدد کے لیے زمین کے اندر والوں کو نہیں پکارا جاتا، غیبی مدد کے لیے آسمان والے کو آواز دی جاتی ہے۔ تیری گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہے، تیرے دفتر میں سٹیکر ہوگا، تیری جس گاڑی میں سفر کرتا ہے شاید تیری گاڑی میں سٹیکر ہو، محلات میں سٹیکر لگا ہو کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں روتے ہوئے کیا بولا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے یونس کی پکار کو سن لیا۔ آپ سمجھیں گے انہوں نے کسی کو آواز نہیں دی، وہ تو پیغمبر تھے، وہ کون سا کوئی عام امتی تھے؟ اللہ کو تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا، اللہ نے اس اشکال کا جواب آگے ہی دے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح یونس پیغمبر نے ہمیں ڈائریکٹ آواز دی، ایسے اگر کوئی مصیبتوں میں عام مومن بھی ہمیں پکارے ہم اس کو بھی نجات دے دیتے۔ ہر پیغمبر مشکل وقت کے اندر اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو بھی یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ